آپ ہی سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سپریم کورٹ کا فیصلہ پی ٹی آئی تو بڑا اس کو یولوجائز کر رہی ہے, اس کو بڑا فتح قرار دے رہی ہے. ویسے تو پی ٹی آئی کی یہ روایت رہی ہے کہ جو میٹھا ہوتا ہے وہ ہپ ہپ اور جو کڑوا ہوتا ہے وہ تھو تھو. ہمارے حق میں فیصلہ آیا تو سپریم کورٹ واہ واہ, اور اگر ہماری مرضی کے خلاف فیصلہ آیا تو ہم اس کے خلاف بولیں گے. تو پی ٹی آئی کا یہ جارحانہ رویہ تو کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. اور حیران کن بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ جو فیصلہ دیا ہے اس کیس میں پی ٹی آئی آپ کی پسندیدہ جماعت جو ہے وہ فریق ہی نہیں تھی. اب آپ کیونکہ ایک بڑی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں, آپ کی معاملات پر نظر ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیصلہ ایگزیکیوٹ ہو جائے گا, امپلیمنٹ ہو جائے گا؟ جی تھینک یو فرسٹ آف آل سر مصطفیٰ, آپ نے اتنا اچھا انٹروڈکشن دیا اینڈ اٹس این آنر ٹو بی آن یور شو. مائی پلیئر. اینڈ آئی ایم ریئلی لکنگ فارورڈ ٹو دا ڈسکشن. آئی تھنک یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے پی ٹی آئی کے حق میں, مجھے لگتا ہے یہ ایک سڈن ڈیسیژن, ہم اس کو اس طرح ہم دیکھیں کہ اس کے فیزز رہے ہیں اور یہ فار دا لاسٹ 2 years پی ٹی آئی کی ایک اسٹرگل رہی ہے. دیٹس ہاؤ دے وڈ کیٹیگرائز اٹ کہ ایک اسٹرگل رہی ہے. لیکن جو 8 فیبری کو ہوا وہ میں یہاں پہ تھی فیبری میں ایز این الیکشن آپ ووٹ ڈالنے آئی تھی؟ نہیں, میں الیکشن آبزرور کے ایز این الیکشن آبزرور آئی تھی فرام دا یو ایس. انہوں نے وہاں پہ وہ آبزرورز بھیجتے ہیں, تو میں ایک الیکشن آبزرور کے طور پہ آئی تھی امریکہ کی طرف. جی, اور میں نے الیکشن کو آبزرو کیا اور پولنگ اسٹیشنز میں گئی اور میں نے پورا سارا دیکھا جس طرح ہوا. اینڈ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ پاکستان میں irregularities ہوئی ہیں, ہر الیکشن میں ہوتی ہیں, اٹس روٹین ایشو. لیکن آف کورس پی ٹی آئی نے اس کو بہت فیل کیا کہ ان کے ساتھ انجسٹس ہوا ہے, ان کی جتنے ان کے ووٹس تھے ان کو نہیں ملے. تو ایک یہ پریشر تب سے بلڈ ہو رہا تھا فیبری سے, اور بہت زیادہ انٹینسٹی سے ہو رہا تھا, کیونکہ ڈسپائٹ ناٹ ہیونگ این الیکشن سمبل نہیں تھا, لیکن پھر بھی انہوں نے کتنی کریٹیولی ان چیلنجز کو ٹیک آن کیا اور ان کو ڈیفیٹ کیا ود دا ریزلٹ دے گاٹ. اور اس کے بعد پھر جو ایک پروسیسز ہونے چاہیے تھے ان irregularities کو انویسٹیگیٹ کرنے کے, وہ نہیں اسٹارٹ ہوئے, یا سو وہ ایک پریشر بلڈ ہو رہا تھا, اور ایک مجھے لگتا ہے ایک پریشر کوکر کی طرح پاکستان میں ایک ہیٹ بلڈ ہو رہی ہے. سو یہ ایک بہت بڑی ریلیف مجھے لگتا ہے پی ٹی آئی کو فیل ہوئی ہے, ریزروڈ سیٹس ان کو مل کے. اٹ فیلز لائک اٹس دا فرسٹ ٹک ان دا باکس, کہ ان کو پہلی ایک جسٹس کی کوئی سائن ان کو نظر آیا ہے جو ججز سے ملا ہے. ایگزیکیوٹ ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں مشکلات آئیں گی. آئی فور سی جو میرا انالیسس ہے, اور جو ابھی بھی میں اب الیکشن کے بعد اب دوبارہ ایز اے پوسٹ الیکشن آبزرور آئی ہوں, اور میں جن لوگوں سے بات کر رہی ہوں, انالائز کر رہی ہوں, سچویشن کو آبزرو کر رہی ہوں, مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ایگزیکیوٹ اتنی آسانی سے نہیں ہوگا, کیونکہ اس میں جیسے کہ چیلنجز پری الیکشن, آن الیکشن ڈے, اب پوسٹ الیکشن کے بھی چیلنجز ہیں, اور اس میں لیگل کچھ چیلنجز آ سکتے ہیں, اس میں ابھی بہت سی چیزیں ہوں گی. لیکن آئی تھنک کہ لیٹس سی, آئی تھنک یہ فیزز, ابھی ہم ایک سافٹ ریولیوشن جو ہم نے دیکھی ہے 8 فیبری میں, اس کا اگر نیکسٹ فیز بھی ایک ریولیوشنری فیز میں ہوتا ہے تو یہ ایونچولی مل جائیں گی, لیکن اتنی آسانی سے نہیں ملیں گے. نہیں بٹ صاحب, ڈاکٹر صاحبہ نے بہت خوبصورت بات کہی کہ یہ اتنی آسانی سے یہ فیصلہ امپلیمنٹ ہوتا نظر نہیں آتا, لیکن ایونچولی یہ سیٹیں کیونکہ پی ٹی آئی کی تھیں, پی ٹی آئی کی ہیں, تو اس کو مل جائیں گی. بڑا انہوں نے بیلنسڈ انداز میں بات کی ہے. آپ کی بھی کیونکہ نظر ہے ان معاملات پہ, اور آپ ان سرکلز میں بھی بیٹھتے ہیں جہاں پر فیصلے ہوتے ہیں, تو کیا لگتا ہے آپ کو؟ پاشا صاحب, گزارش یہ ہے, اگر سپریم کورٹ کے آنریبل جج صاحبان نے فیصلہ دیا ہے وہ غلط ہے یا ٹھیک ہے, وہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے. نہیں چاہیے تو بہت ساری چیزیں ہیں نا. جی سر گزارش, اس کے بعد ریویو پٹیشن کی آپشن ہے نا گورنمنٹ کے پاس. اگر ریویو پٹیشن بھی ان کی
ریجیکٹ ہو جاتی ہے. ریجیکٹ ہو جاتی ہے پھر تو ان کو کرنا چاہیے, ایک آپشن ان کو دینا چاہیے. یہ جو بولتے ہیں تو انہوں نے پی ٹی آئی نے ریلیف نہیں مانگا یا سیٹس نہیں, فریق نہیں تھے. سیٹس پی ٹی آئی کی ہیں, ووٹ انہوں نے لیے, سیٹ تو ہیں کہ نہیں ہیں ان کی. اچھا ایک بٹ صاحب آپ نے کیونکہ بات کہی, اگر آپ اجازت دیں سر تو میں ڈاکٹر صاحب کو مخاطب کر کے مجھے یہ بتائیں, الیکشن کمیشن کے میں کچھ آئین اور قانون کے مطابق کچھ چیزیں ہیں نا, کوئی کتاب ہے نا ان کی, جی اس کتاب میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ ایک بار ایک امیدوار ایک حلف دے دیتا ہے کہ میرا تعلق جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل سے ہے اور وہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو جاتا ہے. اس کے بعد اس کتاب میں کہیں نہیں لکھا کہ کیسے آپ اس بندے کے حلف کو ختم کر کے اس کو دوبارہ پی ٹی آئی میں شامل کریں گے. بھائی صاحب, پاکستان کی آخری عدالت ہے نا سپریم کورٹ. اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا تو وہ تاریخ کا حصہ بن گیا, ججمنٹ بن گیا. بٹ صاحب سپریم کورٹ کے تو کئی فیصلے ایسے ہیں جی. جو وہ دیتی رہی ہے اور ان پر عمل نہیں ہوتا رہا. سر گزارش یہ ہے پھر یہ سیٹ سسپینڈ کر دیں, کسی اور کو تو نہ دیں. کیوں یہ لوٹ کا مال تھوڑا یہ کسی کو دے دینا. اگر وہ پی ٹی آئی کی سیٹ تھی, جب تک یہ فیصلہ ریویو پٹیشن کا نہیں آتا اتنی دیر تک سسپینڈ رہے. دیکھیں اچھا حیرانگی کی بات یہ ہے ڈاکٹر صاحبہ جی کہ نہ سنی اتحاد کونسل نے اسپیشل سیٹوں کی لسٹ دی جی قاعدے کے مطابق, نہ پی ٹی آئی نے دی. اب یہ دیکھیں ایک بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ پی ٹی آئی سے صرف نشان چھینا گیا تھا, پی ٹی آئی پہ پابندی تو نہیں لگی تھی. تو وہ جو آزاد ممبر ون کر کے اسمبلی میں پہنچے تھے پی ٹی آئی کے, ان کو کس نے روکا کہ وہ پی ٹی آئی کو شامل نہ ہوں, اور ان کو کس نے یہ مشورہ دیا کہ وہ ایک ایسی جماعت میں شامل ہوں جس کی ایک سیٹ بھی اسمبلی میں موجود نہیں ہے, اور پھر ان کا سربراہ جو ہے وہ خود بھی اپنی پارٹی کے سمبل پر الیکشن لڑنا اس نے قبول نہیں کیا. تو یہ کیا پی ٹی آئی احمقوں کا ٹولہ تھا کہ جس نے اتنے احمقانہ فیصلے کیے؟ آپ سے میں ڈاکٹر یہ ایک ٹائم آف کرائسس تھا پی ٹی آئی کے لیے. ہم اگر ہم سچویشن کو ریشنل طریقے سے سوچیں اور سارے ڈیسیجنس کو اینالائز کریں, جیسے کہ آپ نے بہت سے سوال پوچھے ہیں جو بہت اچھے اور ویلڈ کویسچنز ہیں, اور یہ کویسچنز پوچھنے چاہیے. ہر ایک پارٹی کو اپنا ایک انٹرنل ایک ہمیشہ سے اپنے آپ کو ایگزامن کرنا چاہیے کہ ہم ایکچولی کس طرح آپریٹ کر رہے ہیں, کیا ڈیسیجنز لے رہے ہیں, وہ کتنے اچھے ڈیسیجنز ہیں یا نہیں ہیں. تو یہ کویسچنز پوچھنے چاہیے, لیکن یہ کویسچنز ایک ٹائم آف نارمیلٹی میں ہوتے ہیں. جو پی ٹی آئی نے مجھے لگتا ہے ایک بہت سی یہاں پہ چیزیں ہوئی ہیں پچھلے سال ڈیڑھ میں. الیکشن سے پہلے بھی اگر ہم دیکھیں تو جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز پاکستان میں جس لیول تک ہوئی ہیں, یہ پوری انٹرنیشنل بیکاز میں تو اس پہ نظریں ہیں ٹھیک اور نظر آئی ہیں اور اس پہ بات ہوئی ہے. اب ہم نے پاکستان میں اس کو ہمارے پالیسی میکرز نے اس کو کتنا سیریسلی لیا یا نہیں لیا, لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی از واچنگ. ہیومن رائٹس واچ ہے, امریکہ نے بھی اس پہ ان کی جو کانگریس کی رپورٹس آتی ہیں, تو ہیومن رائٹس وائلیشنز جس لیول تک پاکستان میں گئی ہیں, اٹ از unprecedented. اس میں جب آپ فیملیز کو انوالو کرنے لگ جاتے ہیں, جو دی کائنڈ آف پریشر جو اب پولیٹیشنز جیل میں جا رہے ہیں, جو ان کے اوپر پریشر ہے, وہ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کے کبھی بھی پہلے جو ڈفرینٹ ہمارے پرزنرز رہے ہیں ایسے لگتا تھا وہ ان پہ ہی کنفائنڈ ہے. اگر مجھے آپ جیل میں ڈال دیں گے تو میں اپنے آپ پہ جو ٹارچر ہے وہ برداشت کر لوں گی, لیکن اگر آپ میری فیملی کو انوالو کریں گے, اٹس اے ہول ڈفرینٹ لیول. تو اگر آپ اس طرح کی انوائرمنٹ میں آپریٹ کر رہے ہیں جہاں پہ پارٹی کے تو چیلنجز ہیں, لیکن آپ نے ایک سوسائٹی کو اتنا زیادہ آپ نے اس کو پل کر دیا ہے, اتنی زیادہ اس کی باؤنڈریز کو اسٹریچ کر دیا ہے کہ اٹس ناٹ اے نارمل سچویشن. اب اس میں الیکشن سمبل لے لیا جانا الیکشن سے کچھ ہفتے پہلے کافی ایک سگنیفیکنٹ ایونٹ ہے, اس کو کس طرح ٹیکل کرنا, اور وہ جو پھر ڈفرینٹ الیکشن سمبلز آئے اور سب اس میں اب آپ دیکھیں غریب لوگوں نے اور عوام نے کس طرح اس کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا اور جا کے ووٹ کیا. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, مسلم لیگ نون سے بھی جی الیکشن سمبل چھینا گیا تھا. جی جی اور جو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ قید و بند کی جی اور پالیٹکس میں جو اسٹریچ کر دیا گیا ہے, جی اس کے خالق جو ہیں وہ تو عمران خان صاحب خود ہیں نا. پالیٹکس کے اندر دشنام ترازی, گالی گلوچ, لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا,
जाली मुकदमे कायम करना, ये सारे काम तो इमरान खान साहब अपने 44 माही दौरे हुक्मरानी में करते रहे हैं, लेकिन और वो तो अपने मुखालिफ सियासतदानों पर ऐसे मुकदमे कायम करते रहे हैं कि जिनकी सजा ही मौत होती थी, जैसा कि राणा सनाउल्लाह झूठ और बेबुनियाद की बुनियाद राणा सनाउल्लाह साहब पे जो मनशियात का केस, कोई बंदा मान सकता है उन पर मनशियात का? नहीं, लेकिन केस वो हो जो को लोग भी माने, नार्को ड्रग्स का केस जेल डाल दिया जी। नहीं, लेकिन जिस तरह मॉरल फैब्रिक हमारी जो सोसाइटी का मॉरल फैब्रिक होता है, जिस तरह अब आपके हम सब के सामने है, जिस तरह टॉर्चर फैमिलीज़ को भी किया गया है, अगर वो जिसको आप ढूंढ रहे हैं वो नहीं है तो आप उसकी फैमिली में से उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसका जो भी आपको मिलता है उसको उठा लें। ये एक डिफरेंट लेवल ऑफ प्रेशर है किसी भी पॉलिटिशियन के लिए। मैं आई थिंक ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इस पर मैं प्रेशर इससे डाल रही हूँ बिकॉज ये मैंने पाकिस्तान में इमरान खान के दौर में ये नहीं। भट्ट साहब जी सर। नहीं, बल्कि डॉक्टर साहिबा से हम बात करते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहिबा खातून है और पंजाब की तारीख में पहली मरतबा एक खातून चीफ मिनिस्टर आई हैं जी। इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में जो पहली खातून वज़ीर आज़म साहिबा थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जी, बल्कि वो तो शायद आलम इस्लाम की पहली जी बिल्कुल ऐसा है वज़ीर बरे-ए-आज़म एशिया की पहली वज़ीर आज़म और आलम इस्लाम की पहली मुस्लिम, ठीक है, बीबी शहीद। और उन्होंने तो पॉलिटिक्स में अपने लैंडमार्क्स छोड़े जी। अब मरीम नवाज साहिबा आई हैं तो अभी तो ये तय होगा कि वो क्या अचीव करती हैं, उनकी क्या लेगेसी है जी। लेकिन सरेदस्त जो 3-4 महीनों में लगा है वो लगा है कि उनकी आनी जानियाँ ठीक हैं जी। भट्ट साहब बुरा तो नहीं बना रहे आप? नहीं ठीक है, ठीक है। आनी जानियाँ उनकी ठीक हैं, एफर्ट कर रही हैं, वो मीटिंगें ले रही हैं, ब्यूरोक्रेसी को झंझोड़ रही हैं, नए नए प्रोजेक्ट ला रही हैं, लेकिन अभी ये तय होना बाकी है कि व्हाट वुड बी द आउटकम। तो उन्होंने यानी हमारा हेल्थ सेक्टर जो है वो बहुत पुअर है, वैसे तो हमारा कोई सेक्टर भी हेल्थी नहीं है, लेकिन हेल्थ सेक्टर खास तौर पे पुअर है। तो उन्होंने ये एक शायद अच्छा काम किया है, इसके नताइज देखेंगे कि उन्होंने अस्पतालों की मैनेजमेंट के ऊपर जो है MPA बिठा दी हैं कि इनकी निगरानी करो और इनकी बेहतरी की जो है वो एफर्ट करो। आप उनके इस स्टेप को किस तरह देखती हैं? ये अगर आपने जिस तरह कहा है कि हमने देखना, इट्स टू सून टू टेल, लेकिन ये एक बिल्कुल आपने पॉलिटिशियंस को इसमें इन्वॉल्व किया, ये एक अच्छी बात है मुझे लगता है, बिकॉज जो हमारे MPAs हैं, हमारे MNAs हैं, उनको जो हमारी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं, हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, उनके साथ बहुत क्लोजली लिंक्ड होना चाहिए, और ऐसा ही होता है इन द डेवलप्ड वर्ल्ड एज वेल। सो आई थिंक ये एक अच्छा मूव है, लेकिन इसको हम इसके क्या रिजल्ट्स होंगे, इट्स टू सून टू टेल, इट्स टू अर्ली टू कमेंट जी। लेकिन उनका एक ओवरऑल जो अगेन जो मैं अपनी ऑब्जर्वेशन में और जिस तरह मैं आम लोगों से भी बात कर रही हूँ, सेंटिमेंट्स जो मुझे लोगों के मिल रहे हैं, वो यही है कि इस गवर्नमेंट का एक मोरल मैंडेट जो हमारी अभी गवर्नमेंट है, इसका मोरल मैंडेट नहीं है। ओके, लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बिकॉज अब जितनी अवेयरनेस हो गई है सोशल मीडिया भी, और अब तो बहुत ज़्यादा लोगों को फॉर्म 45, 47 जो सब कुछ हुआ है, जो पहले इलेक्शंस में भी होता रहा है, लेकिन अब ज़्यादा उसकी अवेयरनेस है, तो लोग एक्चुअली अब ज़्यादा इसके बारे में बात कर रहे हैं कि हाँ ये तो गवर्नमेंट इनको नहीं आना चाहिए, इनकी तो इतनी नहीं थी सीट्स। तो आई थिंक ये फिर मरीम नवाज भी, उनके ऊपर भी ये स्टिग्मा समझ लें, she is walking under that shadow and people are not accepting who she is really, except of course जो उनके अपने followers हैं वो तो करेंगे, लेकिन अगर हम एक एवरेज नॉर्मल लोग की बात करें तो वो उनको मुझे नहीं लगता सीरियसली ले रहे हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि ये डिज़र्व ही नहीं करती, तो ये तो शी इज़ जस्ट बिन given this, granted this entitlement, लेकिन ये डेमोक्रेटिक नहीं है। तो आई थिंक लेकिन अगर इस entitlement में भी अगर वो कोई अच्छे काम कर देती हैं अवाम लोग, मुझे लगता है पाकिस्तान के लिए जो भी अच्छा काम करे उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, और उनका इसके रिजल्ट्स अगर आएंगे तो आई बी द फर्स्ट वन टू से दैट्स ग्रेट। पाकिस्तान का हमें फ़ायदा करना चाहिए, और अभी ये जितनी ज़्यादा हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इतनी ज़्यादा ये जो लड़ाई झगड़े और कंसेंसस नहीं हो रहा, सबसे ज़्यादा नुकसान अवाम को हो रहा है।
اور یہ مجھے بہت اس سے تکلیف ہوتی ہے یہ دیکھ کے کہ کیوں نہیں ہم 21st سینچری میں آگے بڑھ پا رہے. ہمارے لوگ اسی مہنگائی میں اور غربت میں ہیں. تو اس جس طریقے سے بھی آپ ہمارے لوگوں کو اپلفٹ کر سکتے ہیں لانگ ٹرم میں یہ صحیح نہیں ہے. آئی ڈونٹ اگری, لیکن اگر کوئی پروجیکٹ سے لوگوں کا فائدہ ہو جاتا ہے تو آئی تھنک دیٹس گڈ. بٹ صاحب جی سر. ڈاکٹر صاحبہ نے تو آپریشن کر دیا. جی ہیلتھ سیکٹر کا نہیں, مریم نواز صاحبہ کی اس ایفرٹ کا جس کا میں نے ذکر کیا ہے, انہوں نے مطلب حقائق پر مبنی باتیں کی ہیں کوئی, تو مطلب دیکھیں پاشا صاحب, جو یہ نوٹیفیکیشن ہوا ہے ایم پیز کا سرکاری اسپتالوں کی نگرانی, اس کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے, نقصان بھی. اب وہی انہوں نے کہا کہ ابھی تو دیکھنا پڑے گا ہمیں کہ نتائج کیا سب سے بہترین جو ہے نا ہیلتھ پہ جو ورکنگ ہو رہی ہے وہ کر رہے ہیں منسٹر خواجہ سلیمان رفیق صاحب, اوکے, اسپیشل سروس ہیلتھ کے, اور خواجہ عمران نذیر صاحب پرائمری ہیلتھ کے. ان کے جو پنجاب کے جو سیکٹری ہیں صحت علی جان, وہ بھی کافی متحرک ہیں. انہوں نے پنجاب میں کافی جگہ پہ نا اچھی ٹیم لگائی ہے, جس طرح گجرانوالہ میں ڈائریکٹر ہیلتھ جو ہیں وہ ڈاکٹر فرجاد بٹ صاحب لگائے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے گوندرانوالہ میں گجرانوالہ کے ایم ایس ہے ڈاکٹر ارشاد گرایا صاحب, اوکے, ادھر فزیشن ہے ایک بڑے نامور فزیشن ہے ڈاکٹر ارشد چہل صاحب, ڈاکٹر آصف صاحب چائلڈ اسپیشلسٹ, ڈاکٹر وقاص چیمہ صاحب وزیر آباد ٹی ایچ کیو میں ہیں آئی اسپیشلسٹ, اوکے, اور ایک اظہر احسن بٹ صاحب تھے, غالباً ان کا نام تھا ڈاکٹر صاحب کا, دیکھ لیں ڈاکٹر صاحب اظہر احسن بٹ ہمارے وزیر آباد میں ایم ایس رہے ہیں, کنجاب میں بھی رہے ہیں. خیر صاحب پاشا صاحب انہوں نے بہت کام کیا ہے غریب کے لیے, دوائی وغیرہ, اسپتالوں میں ایک بیڈ پہ 2-3 مریض پڑے رہتے ہیں, بہت زیادہ انہوں نے کام کیا. لیکن آج کل پتہ نہیں وہ کس جگہ ہیں, ان کو بھی لگانا چاہیے فیلڈ میں, کام کرنے والے آدمی ہیں. ہیلتھ کے مجھے ذرا ہیلتھ سے زیادہ لگاؤ اس لیے میرے والد محترم مرحوم ڈاکٹر مختار احمد بٹ, وہ بھی محکمہ ہیلتھ سے ریٹائر تھے, تو اس لیے آپ کو ساری چیزیں حفظ ہیں. جب زمانہ طالب علمی میں ان کے ساتھ نا, وہ پولیو ڈے ہونا, وہ اس کے 5 دن جانا, وہ سارا کرنا, یہ ہیلتھ کا جو کام اوپر سے پروگرام شروع ہونا وہ گراؤنڈ تک آنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں آج پرائیویٹ ہاسپٹل کی فیسیں دیکھ لیں, گورنمنٹ سرکار کے ماتحت جو ادارے چل رہے ہیں اس کو فعال رہنا چاہیے نا. وزیر آباد پنجاب کارڈیالوجی جو ہے ہماری, وہ کارڈیالوجی ہاسپٹل جو ہے وہ بھی کافی فعال ہے, KPK تک مریض آ رہے ہیں, سندھ سے آ رہے ہیں. پنجاب انسٹیٹیوٹ میں زیادہ رش ہے, وزیر آباد میں کم ہے. وہ ہمارا تو کافی علاقہ مستفید ہو رہا ہے. وزیر آباد جو ہے وہ آن ہو گیا انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی. ہاں آپریشن ہو رہے ہیں باقاعدہ, وہ یعنی کام کر رہا ہے باقاعدہ سر, باقاعدہ. مطلب بڑی دور سے دوستوں کے میسیجز فون آتے ہیں تو ادھر ہمارے اپوائنٹمنٹ کرائے, کیوں ہمارے گھر کے. اچھا بٹ صاحب, آپ کی ہم بات مان لیتے ہیں کہ خواجگان, خواجہ صاحبان, مریم نواز صاحبہ بڑے اچھے کام کر رہی ہیں, لیکن ڈاکٹر صاحبہ نے جو ایک بات کہی ہے جی, ایکسیپٹیبلٹی, کہ یعنی اس الیکشن کی جو قبولیت ہے جی وہ مشکوک ہے, پاشا تو صاحب یہ سایہ تو مریم نواز صاحبہ کی حکومت پر بھی تو ہے نا. دیکھیں مریم نواز صاحب آپ وزیر اعلیٰ بنی ہے نا, تھوڑا وقت آئے گا یہ وزیر اعظم پاکستان میں بنے گی. نہیں, یہ آپ کی خواہش ہے؟ نہیں خواہش نہیں, یہ حالات بتاتے ہیں. اچھا. دیکھیں فارم 45-47 کا مسئلہ ہے تو کورٹ کے ٹریبونل بن گئے ہیں, چیلنج ہو گئے نا, عدالتوں میں رجوع کریں, جو فیصلہ ہوگا دیکھی جائے. ڈاکٹر صاحبہ, بٹ صاحب نے یہ بڑی علم کی بات کہہ دی کہ عدالتیں ہی اس جھگڑے کو نپٹائیں گی. نئے الیکشن کا پاکستان مکمل تو نہیں ہو سکتا, ابھی 8 فروری کو ہے, پھر الیکشن کرا دے. نہیں, یہ تو نہیں, تو یہ عدالتوں میں ہی جانے چاہیے. آئی ایگری. جی عدالتوں میں چلے گئے ہیں کیس, لوگوں نے پٹیشن کر دی ہیں, ان کے رزلٹ کا انتظار کریں. بالکل, یہ سڑکوں پہ آئیں, احتجاج کریں, فسادات کریں, اس کا تو کوئی فائدہ نہیں. پرامن احتجاج کی آڑ میں شرپسند بھی تو گھس جاتے ہیں نا, ملک کا نقصان کرنے. نہیں, احتجاج تو جماعت اسلامی بھی کر رہی ہے, سر وہ پرامن کر رہی ہے جماعت. اور میں وہ گوہر ایوب صاحب, کیا نام ہے ان کا, آپ کے جو بیرسٹر گوہر, نہیں عمر ایوب صاحب,
انہوں نے کہا ہے کہ ہم تو شریفانہ احتجاج کریں گے. تو یہ تو میرے خیال میں ہر احتجاج حق ہے. حق ہے. پرامن احتجاج کسی بھی گورنمنٹ کے خلاف ہو, کسی ادارے کے خلاف ہو, وہ حق ہے. لیکن احتجاج کی آڑ میں افراتفری جو شروع ہو جائے وہ تو حق نہیں. اچھا بٹ صاحب, یہ افراتفری کی آپ نے بات کہی, تو بنوں میں جو ہوا ہے پاشا صاحب سانیہ 9 مئی جو کشمیر میں, نہ سانیہ 9 مئی, اچھا وہ والا پی ٹی آئی والا, جب وہ ریاست پاکستان پر پی ٹی آئی حملہ آور ہوئی تھی. پی ٹی آئی کو جو الزام پی ٹی آئی پہ ہے, لیکن ابھی تک تو کیس عدالتوں میں ہی ہے نا, اس کا فیصلہ تو نہیں ہو سکا ابھی تک. سانیہ 9 مئی کشمیر فسادات, آزاد کشمیر میں جو تشدد فسادات, بجلی کی قیمتیں کم ہو گئی, اور بنوں والا واقعہ, یہ تینوں جو واقعات ہیں نا پاکستان کے لیے اچھے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. پہلا تو یہ ہے, سب سے پہلے تو ان کو منصفانہ عدالتی کمیشن ان تینوں واقعات پہ بنانے چاہیے. دوسری پاشا صاحب ہے تو اس میں پولیس کا سب سے پہلا کردار ہوتا ہے, پولیس افیسر فرسٹ, یعنی لائن آف ڈیفنس جو ہے. دیکھیں ادھر ایڈیشنل آئی جی پنجاب ہیں, ایڈیشنل آئی جی اسٹیبلشمنٹ پنجاب سلطان چوری صاحب, کسی زمانے میں یہ لاہور میں ڈی آئی جی انویسٹیگیشن تھے, سی آئی ان کے متحد تھی. جیسی خواتین ہماری اگر پالیٹکس میں آئیں گی تو میرا خیال ہے کہ ایشوز جو ہیں وہ ریزولوشن کی طرف جانا شروع ہو سکتے ہیں. آپ جیسی پڑھی لکھی خواتین آئیں. ڈاکٹر سندر علی صاحبہ, جناب بٹ صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور اپنے خیالات عالیہ سے ہمارے ناظرین کو مستفید فرمایا. ناظرین, اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان مصطفیٰ کمال پاشا کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.